मैं इमरान शबीर आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल जो एक हालिया इशू चल रहा है, जिससे हम तमाम मुसलमानों के जो है वो जज्बात वो मजरूह हुए हैं और तमाम मुसलमानों के अंदर जो है वो गम और गुस्सा जो है वो पाया जाता है। फ्रांस में एक मैगज़ीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हाके हैं वो शाया करने का कहा है। तो इस वीडियो के अंदर आपसे बात होगी कि हमें जो है वो इसका रद्द अमल कैसे देना चाहिए या हम इसके मुकाबले में क्या कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी के बारे में क्या फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के बारे में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि इन्ना शानिअक हुवल अबतर, कि ए नबी बेशक आपके जो दुश्मन हैं वो बेनस्ल हैं और वो उनका जो है वो नामो निशान जो है वो ना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस दौर में भी किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो उसके साथ क्या किया। और ये जो कमबख्त हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कमी जो है वो नहीं कर सकते, ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर हम मुसलमान हैं जिसकी वजह से हमारे जज्बात इन बातों से मजरूह होते हैं। इसलिए हमें देखना है कि ये गुस्ताखियाँ तो उस दौर में भी होती थी, सहाबाए कराम के दौर में भी होती थी। तो सहाबाए कराम का क्या तरीका था। हमें जो अंधेरों का जवाब है वो हमें रोशनियों से देना है, ना कि हमें डंडों से देना है। अंधेरा हो तो आप जितने मर्जी डंडे उठा के खड़े रहें तो रोशनी नहीं आएगी जब तक आप रोशनी का वहाँ पे बंदोबस्त नहीं करेंगे। वो कुछ अरसे के बाद ये काम जो है वो करते हैं और हम अपने ही मुल्क पाकिस्तान का जो है वो नुकसान करते हैं। एहतजाज करना चाहिए, लेकिन मुसलमान के एहतजाज से किसी भी शख्स को, बल्कि किसी भी जानदार को कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुंचती। लेकिन हम एहतजाज करते हैं, हम अपने ही जो मुसलमान भाई हैं उनकी गाड़ियों का नुकसान करते हैं। अभी रोड ब्लॉक होती है, जो है वो एम्बुलेंस खड़ी रहती है और मरीज़ उसमें जो है वो कई इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हम जो है वो अपने आशिक रसूल होने का जो है वो सबूत पेश कर रहे होते हैं। हम जो है वो ज़ुबान से तो ये नारे जो है वो लगाते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन हमें ग़ुलामी रसूल में ये जो ज़िंदगी है तो ये हमें कबूल नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लगाएं कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, और इस सब का ज़िम्मेदार वो तो है ही गैर मुस्लिम हैं। लेकिन हम देखें कि क्या वजह है कि वो जो है वो हर आए रोज़ जो है वो गुस्ताखियाँ करते हैं। इसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्यों कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करते, हम उनके तरीक़ों पर अमल करते हैं। वहाँ पे लोग शराब पीते हैं, हमारे यहाँ भी लोग जो है वो शराब पीते हैं। जो गलत काम वहाँ पे होता है वो हमारे यहाँ भी हो रहा है। हम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। हम खुद उन्हें मौका देते हैं। उन्हें मालूम है कि मुसलमान जो है वो इस हालत में नहीं, कि ना ही उनके पास इतनी ताकत है कि वो जो है वो हमारा मुकाबला कर सकें, तो इसीलिए वो जो है वो ये गुस्ताखियाँ करते हैं। हमें एहतजाज करना चाहिए, लेकिन हमें एहतजाज ऐसे करना चाहिए कि वो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें तो हम अपने मुल्क के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की जो किताबें हैं, मुख्तलिफ़ वीडियोज़, पैगामात, मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ़ जो भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो है वो प्रचार करें। अब एक इंडिविजुअल शख्स अपने घर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अमली तौर पर लाकर
جو ہے وہ ان جو غیر مسلموں کی ان حرکتوں کا جواب دے سکتا ہے۔ اب ایک استاد ہے، وہ اپنی کلاس کے اندر سیرت مصطفیٰ کا درس دے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنتیں ہیں وہ ان کا جو ہے وہ درس دے اور بچوں کو کہے کہ ان پر عمل کریں۔ مثلا وہ صفائی کے بارے میں بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور پھر بچوں کو وہ کہے کہ میں چیک کروں گا کہ آپ جو ہے وہ کل سارے صاف ستھرے ہو کے آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہم عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر لائیں گے، ہمارے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر عمل کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اس سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، تو پھر وہ غیر مسلموں کو بھی جرأت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو ملکی لیول پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو تمام پلیٹ فارم استعمال کر کے اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہے اس کو جو ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں، یہ جو 56-57 اسلامک ممالک ہیں، اگر یہ آپس میں جو ہے وہ متحد ہو جائیں تو کوئی بھی غیر مسلم یا کوئی بھی ملک وہ یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی ملک ہیں یہ آپس میں متحد نہیں ہے، ان کے آپس میں مختلف قسم کے مسائل ہیں، اور یہ کسی بھی ایک بات پر متفق یا متحد نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے وہ اس بات کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ہمارے تمام اسلامی ممالک، یہ ان کی نااہلی ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے متحد نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے بیان دے دیا یا وزیر خارجہ نے بیان دے دیا تو اس سے کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے چند جو ہے وہ آپ کو دو باتیں بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے جب آپ کی بولی لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں ایک مائی بھی کھڑی ہوئی تھی، تو وہ قطار میں کھڑی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے جو ہے وہ مصر کے بادشاہ آئے ہوئے ہیں اور تم ایک رسی کا ٹکڑا اٹھا کے جو ہے وہ اس لائن میں کھڑی ہوئی ہو۔ تو مائی نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ مصر کے بادشاہ خریدنے آئے ہوئے ہیں، اور میرے پاس ایک رسی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا نام بھی جو ہے وہ یوسف کے خریداروں میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے وہ گرگٹ اور کبوتر والا واقعہ سنا ہوگا کہ گرگٹ نے پھونکیں ماری، لیکن گرگٹ کی پھونکوں سے آگ میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے اسی نیت سے پھونکیں ماری کہ آگ میں اضافہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایک کبوتر وہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آتا، وہ آگ میں ڈالتا اس نیت سے کہ آگ بجھ جائے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ گرگٹ کے متعلق اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ نفرت پیدا کر دی، اور جہاں بھی ہمیں ملے تو ہم اسے مار دیتے ہیں۔ اور کبوتر آپ مسجد نبوی کے اندر دیکھ لیں، آپ مکہ مکرمہ میں دیکھ لیں، آپ کو جو ہے وہ ہر جگہ کبوتر نظر آئیں گے، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں کبوتر کے لیے جو ہے وہ اپنی محبت ڈال دی۔ کس وجہ سے؟ ان کے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ اور ہم بھی، یہ جو ہمارے حکمران یا کوئی بھی کسی بھی لیول پر اگر کوئی بھی کوئی بات، کوئی تحریر، اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے، اگر کوئی تحریر لکھ لیتا ہے، اور جو ذرائع اس کو جو میسر ہیں وہ استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہے اس کے بارے میں، اس کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو جواب دیتا ہے، تو یہ چھوٹا سا جو عمل ہے یہ بھی قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کی جو بخشش کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا، اور جو ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں
اس سے بھی تو جو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنا جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم اگر ان کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنا جو ہے وہ نقصان کریں گے، اور ہم اس چیز کا جو ہے وہ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان لوگوں کا جو مقابلہ ہے وہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا کر، مطلب دنیاوی لحاظ سے ہم دین اسلام پر عمل کر کے ہم وہ جدید تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں ہماری جو اکانومی ہے وہ جو ہے وہ ان کے برابر آ سکے، پھر جا کے ہم ان کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اسلامی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے، تاکہ ہم جو غیر مسلم ہیں ہم ان کو ان کی زبان میں جو ہے وہ ہم جواب دے سکیں۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا تو مقام جو ہے وہ، ان کی جو شان ہے وہ تو ہے ہی بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر ہیں، تو آپ کی شان کو جو ہے وہ کوئی کم نہیں کر سکتا۔ غیر مسلم چاہے وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، لیکن نہ ہی وہ اسلام کو ختم کر سکتے ہیں، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ختم کر سکتے ہیں۔ بقول شاعر کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا